چنانچہ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ حضرات محترم، یہ آیت کریمہ گویا کہ شہدائے کربلا اور حضرت امام علی مقام علیہ رحمت و رضوان کے زندگی کے مقصد کو بیان کر رہی ہے۔ حضرات، علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو ابن لیث رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کے سامنے ان کی فوج جمع ہوئی، جب انہوں نے اپنی فوج کو دیکھا تو انہوں نے ایک آہ بھری اور انہوں نے من ہی من میں یہ آرزو کی، یہ تمنا کی کہ اے کاش یہ میری فوج میرے پاس اس وقت ہوتی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربل کے میدان میں تھے اور لشکر جرار سے جب ان کا سامنا تھا، اس وقت اگر یہ لشکر میرے پاس ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا اور جام شہادت نوش کرتا۔ سبحان اللہ، یہ صرف ان کی خواہش تھی، ان کی آرزو تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک شخص خواب میں ان کو دیکھتا ہے اور حالت دریافت کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں نے اپنی فوج کو دیکھ کر یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر یہ میری فوج اس وقت میرے پاس ہوتی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربل کے میدان میں دشمن سے مقابلے کرنے کے لیے تیار تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا اور میں بھی دین کی سربلندی کے لیے اپنی فوج اور اپنی جان کو قربان کر دیتا۔ میری اس خواہش کی وجہ سے، میری اس تمنا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف خواہش کا عالم ہے۔ حضرات محترم، کربلا والوں کی جانثاری کا جذبہ اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو ملاحظہ کریں۔ 10ویں محرم سے ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کی رات کو جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے احبہ اور اپنے اقارب کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے، جب وہ کربلا کے قریب پہنچے اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اس کی اگلے صبح دشمن سے ابھی مقابلہ ہونا ہے، اس رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام گھر والوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد ان سے کہنے لگتے ہیں کہ یزید کی جو دشمنی ہے وہ مجھ سے ہے، وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے مجھ سے چاہتا ہے، وہ تم سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کرتا، تمہاری اس کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، اگر اسے کچھ چاہیے تو میں چاہیے۔ اس وجہ سے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہو، واپس ہونا چاہتے ہو تو میری طرف سے مکمل اجازت ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی یہاں سے جانا چاہے چلا جائے۔ جب حضرت امام علی مقام علیہ رحمت و رضوان نے اعلان کیا، کوئی بھی شخص وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے۔ چنانچہ جب امام علی مقام علیہ رحمت و رضوان نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی شخص یہاں سے نہیں اٹھ رہا ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ روشنی کی وجہ سے لوگ اٹھ کر نہیں جا رہے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں اور لوگ میرا چہرہ دیکھیں تو پھر میرا کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سمجھیں گے کہ امام علی مقام کے ساتھ وہ ہمیشہ ساتھ میں رہے، لیکن جب اب ان کو سخت ضرورت ہے تو اس وقت وہ ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام علیہ رحمت و رضوان نے جو چراغ جل رہا تھا اس کو بھی آپ نے بجھا دیا اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ اب تم میں سے کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کیونکہ اب تم میں سے جو شخص جائے گا اس کا چہرہ کسی کے سامنے نہیں آئے گا، اور یزیدی کی جو دشمنی ہے وہ مجھ سے ہے، اس وجہ سے میں تمہیں کھلی اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص بھی یہاں سے جانا چاہے چلا جائے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد جب روشنی جلائی گئی، روشنی کی گئی، چراغ کو جلایا گیا، امام علی مقام علیہ رحمت و رضوان کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے شخص وہی موجود ہیں اور سب ایک زبان ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرات محترم، حضرت سعید ابن عبداللہ رحمت اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگے کہ اے امام، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں میدان کربلا میں جاؤں اور مجھے شہید کر دیا جائے اور شہید کرنے کے بعد میرے لاش کو آگ میں جلا دیا جائے اور جلا کر کے اس لاش کو راکھ بنا کر
اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری ہے، دین کے لیے، دین کی سرفرازی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، یہ ان کا جذبہ اور یہ ان کی جانثاری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بنو کلاب کے ایک قبیلے میں سے تھے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے گھر میں صرف ایک بوڑھی ماں جو کہ بیوہ تھی اور ان کے صرف ایک لوتے بیٹے تھے۔ یہ ان کی شادی کو ابھی صرف 17 دن گزرے تھے، صرف 17 دن ان کی شادی کو ہوئی تھی۔ ان کی ماں ایک روز ان سے کہنے لگی کہ بیٹا تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں، لیکن آج میں یہ چاہتی ہوں، میں تمہیں یہ حکم دیتی ہوں کہ آج جب نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں ہے اور دشمن سے ان کا مقابلہ ہونا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور جا کے شہادت نوش کرو۔ چنانچہ وہ اپنی ماں کی اس بات پر لبیک کہتے ہوئے، اپنی ماں کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کے صورتحال کو بتاتے ہیں۔ بیوی بھی تیار ہو جاتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ ابھی ان کی شادی میں صرف 17 دن ہوئی تھی اور وہ وہاں سے نکل کر میدان کارزار میں چلے جاتے ہیں اور امام عالی مقام علیہ رحمت و رضوان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب وہ وقت آتا ہے کہ دشمن سے ان کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اجازت دے کر وہ دشمن کی لشکر میں گھس جاتے ہیں اور دشمنوں سے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں اور جس طرف وہ رخ کرتے ہیں اس طرف دشمنوں کے انبار بچھا دیتے ہیں۔ چنانچہ جب دشمنوں یہ نے دیکھا کہ یہ ہمارے لشکر کو، ہماری فوجوں کو شکست دے رہے ہیں، چنانچہ سارے لشکر ایک ساتھ مل کر ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ جب شہادت کے بعد ان کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے، تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، تو وہ سر ان کی ماں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ جب وہ سر وہ ماں اپنے بیٹے کے سر کو دیکھتی ہے تو ان کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگتی ہے۔ وہ کہنے لگتی ہے کہ بیٹا اب میں خوش ہوں، کیونکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے تم نے جان شہادت نوش کیا ہے۔ یہ اس کی ماں کہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کے پاس ان کے سر کو پہنچایا جاتا ہے۔ وہ بیوی جیسے ہی اس سر کو دیکھتی ہے تھوڑی سی ہسکیاں لیتی ہے، تھوڑی سی ہسکیاں لیتی ہے اور کچھ دیر کے بعد ان کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ بھی اس دنیا کو داغ مبارکت دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دین کی سربلندی کے لیے لوگ یہ شہادت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کے لیے کیوں اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے، تاکہ دین سربلند ہو جائے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے جتنے بھی جانثار تھے، یہاں تک کہ امام عالی مقام علیہ رحمت و رضوان کے علاوہ جتنے بھی شہدائے کربلا تھے، اہل کربلا تھے، سب کی یہ خواہش تھی، سب کی ایک ہی خواہش تھی، سب یہی چاہتے تھے، تمام کا مقصد ایک تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے، اللہ رب العزت کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کے تمام اس دشمن سے ابھی مقابلہ ہونا ہے، دشمن کا بھی سامنا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل کربلا میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پریشان ہو رہی ہو، بلکہ سب خوشی کے عالم میں تھے، کیونکہ ان کا مقصد ان کے سامنے واضح تھا۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ حضرات یہ ساری چیزیں اسی آیت کریمہ کے اندر جو ہم نے بیان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، گویا کہ یہ آیت کریمہ امام عالی مقام اور دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کے مقصد کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شہدائے کربلا اور بالخصوص امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام شہدائے کربلا